کراچی سے افسوسناک خبر ہے جہاں پر گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی اور 11 گھنٹے سے زائد اب تک گزر چکے ہیں، آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ عقبی حصہ اس گل پلازا کا ہے وہ گر چکا ہے اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ جو قریبی عمارت ہے رمپا پلازا وہ بھی اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک بھگدڑ مچ گئی تھی جب آگ لگی تھی، اس کے بعد میں دم گھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ عمارت سے 2 لاشوں کو نکالا گیا۔ اسپتال میں جو دم توڑنے والے افراد ہیں ان کی تعداد 3 ہو چکی ہے۔ 20 زخمی اسپتال میں پہنچائے گئے جن میں زیر علاج 11 زخمی ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 20 فائر ٹینڈرز ہیں، ایک باؤزر ہے، 2 اسنارکل ہیں جو آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ پلازا کی دوسری اور تیسری منزل پر متعدد افراد کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ آتش زدگی کے باعث گل پلازا کا عقبی حصہ زمیں بوس ہو گیا۔ ملبے میں ریسکیو اہلکاروں کے دبنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ تاجر بہت زیادہ شکایتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 2000 کے قریب یہاں پر دکانیں ہیں گل پلازا کے اندر جو متاثر ہوئی ہیں، جو آگ کی لپیٹ میں آئی ہیں، اور عمومی طور پر یہاں پر کراکری کا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن بہت زیادہ تھے، جس پر پلاسٹک پر اگر آگ لگے تو اس پر قابو پانے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، بجھتی بہت دیر سے ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فائر بریگیڈ کے عملے کو۔ اور اس وقت وہاں پر جو تاجر ہیں وہ یہ شکایت کرتے نظر آئے کہ جس وقت آگ لگی تھی اس کی فوری بعد فائر بریگیڈ حکام کو اطلاع دی گئی، لیکن تاخیر سے پہنچی۔ 10 بجے تقریباً آگ لگی اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ 11 بجے کے بعد یہاں پر پہنچا، جبکہ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان اس بات کو ماننے سے انکاری تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ ایئر وائس سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وقت پر پہنچ چکے تھے، لیکن جو تاجر برادری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے پوری کوشش کی ابتدا میں، اور جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ 11 بجے کے بعد پہنچا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عقبی حصے میں ایک آدھ پلر منہدم ہوتا نظر آیا اور ان میں کریکس آئے۔ اب مکمل طور پر عقبی حصہ گر چکا ہے۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عدنان، مجموعی طور پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ عقبی حصہ گر چکا ہے، فرنٹ کی صورتحال کے بارے میں بتائیے، اور آگ پر کتنے فیصد قابو پا لیا گیا؟ اس وقت کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے تو عمارت کا عقبی حصے کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا آگ پر کب تک قابو پا لیا جائے گا؟ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے دوران جب عمارت زمین بوس ہوئی تو دبنے کی کسی اطلاعات وغیرہ ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی اطلاعات ہیں، ہمیں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسیس کریں، اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ریسکیو آپریشن کو ابھی بھی 2 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں کمپلیٹلی اس کو کنٹین کرنے میں۔ کافی پرانی بلڈنگ ہے، یہاں پہ فائر فائٹنگ سسٹم نہیں تھا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جتنی سیفٹی رکھتے ہوئے ریسکیو آپریشن کو کوئکلی وائنڈ اپ کریں۔ جی بالکل، ڈی سی ساؤتھ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ 5 گھنٹے درکار ہیں آگ پر قابو پانے کے لیے۔ اس وقت بھی ریسکیو کا آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ 22 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اسنارکل اور آگ پر قابو پانے کی مسلسل کوشش کرنے میں مصروف ہے۔ آگ کی شدت مستقل اسی طرح برقرار ہے، سطح طور پر آگ لگی تھی۔ بالکل، عدنان ڈی سی ساؤتھ سے بات کر رہے تھے، اور ڈی سی ساؤتھ کا کہنا تھا کہ ابھی بھی قابو پانے پر آگ میں 2 سے 4 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ امید یہی کر رہے ہیں کہ جلد از جلد قابو پا لیا جائے۔ عدنان ڈی سی ساؤتھ سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی بھی 2 سے 4 گھنٹے کا وقت آگ بجھانے میں درکار ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ آگ لگنے کے باعث گراؤنڈ فلور کی تمام دکانیں جل گئی ہیں، اور فائر فائٹرز کو عمارت میں تپش کے باعث کافی مشکلات کا اس وقت بھی سامنا ہے۔